کیا آسمان اتنا ہی خاموش ہے جتنا ہم سوچتے ہیں، یا ہم وہ ہیں جو ستاروں کی آواز نہیں سن سکتے؟ ہم وہ آواز کیوں نہیں سن سکتے جب زمین گھومتی ہے، یا ہم اسے سننے کے قابل نہیں ہیں؟ اس بات کو سائنس کی روشنی میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ انسان ہر آواز کو سننے کے قابل نہیں ہے۔ ہم تقریباً 20 ہرٹز سے 20,000 ہرٹز تک کی فریکوینسیز پر آوازیں سن سکتے ہیں۔ 20 ہرٹز سے کم کسی بھی فریکوینسی کو انفرا ساؤنڈ کے طور پر، اور 20,000 ہرٹز سے اوپر کی کسی بھی فریکوینسی کو الٹرا ساؤنڈ کے طور پر درجہ بندی کیا جاتا ہے۔ اب آپ پلسار نامی اس ستارے کی الٹرا سونک وائس سنیں۔ کیا یہ بالکل دروازے پر دستک دینے جیسا نہیں ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ستارے کا ذکر قرآن مجید میں ہے، طارق نام کے ساتھ۔ سورۃ طارق کا مطلب ہے شب برات کرنے والی، اور اللہ تعالیٰ اس ستارے پر قسم کھا کر اس کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق، آسمان اور رات کے آنے والے طارق کی قسم، وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا معلوم رات کو آنے والا طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، یہ کھٹکھٹانے والا ستارہ ہے۔ لفظ طارق کا مطلب ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا۔ طارق دراصل فعل ترک سے آیا ہے۔ ترک کا مطلب ہے کسی چیز کو زور سے مارنا جو شور مچائے۔ تو طارق در حقیقت کوئی ایسا ہے جو دستک دیتا ہے، کوئی ایسا ہے جو ہتھوڑے سے مارتا ہے۔ آئیے دوبارہ ستارے کی آواز سنتے ہیں اور تصدیق کریں۔ 14 صدیوں پہلے تاریخ کے دور میں، جہالت کے دور میں، ٹیکنالوجی سے بہت دور، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو صحرا میں رہتے تھے، جو پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے، طارق نام کے ساتھ اس ستارے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس دور اندیشی پر سوال اٹھانا چاہیے؟ ہماری گیلیکسی سے بہت دور ستارے کی آواز کو اس کے علاوہ کون جان سکتا ہے جس نے طارق اور دیگر تمام ستاروں کو خود پیدا کیا ہو، اور وہ جانتا ہے کہ ان کی آواز کیسی ہے؟ یہ آپ کو حیران کر سکتا ہے، لیکن یہ کوئی بڑا معجزہ نہیں ہے۔ یہ صرف ایک معجزہ ہے جسے ہم دریافت کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے۔ کیا آپ دریافت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ قرآن میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ اس حد تک ہے کہ سائنسدانوں کے پاس اس کی تصدیق کے سوا کوئی چارہ نہیں۔